Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا ناچز استاد شیخ پرویز۔ جی ہاں، لاسٹ کلاسز میں ہم نے محلول سولوشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ہمارا دوسرا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ٹھوس حالت، سالڈ اسٹیٹ۔ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ٹھوس حالت کس کو کہتے ہیں۔ اس کا ہم تھوڑا سا مختصراً ترین طور پر مختصر اس کا جو ہے نا تعارف دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے ٹھوس حالت کس کو کہتے ہیں۔ تو ٹھوس حالت مادے کی ایک قسم، مادے کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے ٹھوس حالت، اور ایک دوسرا ہوتا ہے مائع حالت، اور تیسرا ہوتا ہے گیسی حالت۔ ٹھوس، مائع اور گیس، تین حالتیں پائی جاتی ہیں۔ مادے کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس۔ ٹھوس کس کو کہیں گے؟ ایسی حالت جس میں سالمات بہت قریب قریب پائے جاتے ہیں، ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔ اور مائع حالت کس کو کہیں گے؟ ایسے حالت جس میں سالمات تھوڑے فاصلے پر پائے جاتے ہیں، اس کو ہم مائع حالت کہیں گے۔ گیسی حالت کس کو کہیں گے؟ ایسی حالت جس میں سالمات بہت زیادہ فاصلے پر پائے جاتے ہیں، اس کو گیسی حالت کہتے ہیں۔ تو مادہ کس کو کہہ رہے؟ مادہ جس میں ایسی شے جو ایک کمیت رکھتی ہے اور حجم بھی رکھتی ہے، جس کی کمیت بھی پائی جاتی ہے اور حجم بھی پائی جاتی ہے، وہ شے مادہ کہلاتی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام چیزیں کیا کہلاتے ہیں؟ مادہ کہلاتے ہیں۔ انسانی جسم، ہم خود بھی ایک مادہ ہے۔ ہر ایک چیز کیا کہلاتی ہے؟ مادہ کہلاتی ہے۔ تو مادے کی وہی ہر ایک چیز کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین حالتیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ٹھوس حالت، اور ایک کو کہتے ہیں مائع حالت، اور ایک ہے گیسی حالت۔ ٹھوس حالت جس میں سالمات بہت زیادہ قریب پائے جاتے ہیں، مائع حالت جس میں سالمات تھوڑے فاصلے پر پائے جاتے ہیں، گیسی حالت جس میں سالمات بہت زیادہ فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ اور ایک اگر ہم تعریف کریں تو گیسی حالت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نہ تو کوئی مخصوص کمیت ہوتی ہے اور نہ ہی مخصوص حجم ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ گیسی حالت کہیں گے۔ مائع حالت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مخصوص کمیت تو ہوتی ہے لیکن کوئی مخصوص حجم نہیں ہوتا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مائع حالت کہلاتی ہے۔ اب ٹھوس حالت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مخصوص کمیت بھی ہوتی ہے اور مخصوص حجم بھی ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔ جیسے ایک ہمارے پاس ڈسٹر ہے، اس کی کیا ہے؟ مخصوص حجم ہے کہ یہ اس شکل کا ہے، مخصوص شکل ہے اس کی، اور اس کا ایک مخصوص وزن بھی ہوتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، مثال۔ اور ایک مثال ہے ہمارے پاس چاک پیس ہے، اس کی ایک مخصوص شکل ہے اور ایک مخصوص وزن بھی ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔ ایسی حالت جس کی مخصوص شکل ہوتی ہے اور مخصوص کمیت بھی ہوتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔ سر، جب ہم ٹھوس حالت کو گرم کرتے ہیں تو وہ مائع میں تبدیل ہوتی ہے، اور مائع حالت کو جب گرم کرتے ہیں تو وہ گیس میں تبدیل ہوتی ہے، اور گیس کو جب ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ مائع حالت میں تبدیل ہوتی ہے، اور مائع کو جب ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوس حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے برف ٹھوس حالت کا ہوتا ہے، جب ہم اس کو تپش پہنچاتے ہیں، گرم کرتے ہیں تو وہ مائع حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اور زیادہ تپش پہنچاتے ہیں تو وہ مائع سے بخارات بن کر گیس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں تین حالتیں نظر آ رہی ہے، ٹھوس، مائع اور گیس۔ جب وہ بخارات کی شکل میں گیس بن کر خارج ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ گیسی حالت کیا ہوتی ہے؟ مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور مائع حالت کو اگر ہم مزید ٹھنڈا کرتے ہیں، پانی کو اور مزید ٹھنڈا کر رہے ہیں، تو وہ پانی کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو ہم ٹھوس حالت کہتے ہیں۔ تو اصل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھوس حالت کے بارے میں، تو ٹھوس حالت کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایسی حالت، مادے کی ایسی قسم جس کی مخصوص کمیت ہوتی ہے اور مخصوص حجم ہوتا ہے، وہ ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔ جیسے مثال ہے ہمارے پاس گرافائٹ، جیسے مثال ہے ہیرا، جیسے مثال ہے کوئلہ، جیسے مثال ہے شکر، نمک۔ ہر ایک چیز جس کی مخصوص کمیت ہوتی ہے اور مخصوص حجم ہوتا ہے، وہ ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔
तो ठोस हालत को अगर हम देखें तो इसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक है कलमी ठोस और दूसरा होता है नाकलमी ठोस। एक हालत है कलमी ठोस, दूसरी हालत होती है नाकलमी ठोस। कलमी ठोस को हम कहते हैं क्रिस्टल सॉलिड और नाकलमी ठोस को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, कलमी ठोस क्रिस्टल सॉलिड और नाकलमी ठोस अमॉर्फस सॉलिड, ये दो किस्में हैं ठोस हालत की। कलमी ठोस किसको कह रहे, क्रिस्टल सॉलिड किसको कह रहे, ऐसी ठोस की ऐसी हालत जिसमें सालेमात एक तरतीब से पाए जाते हैं और ठोस पे वो सालेमात अच्छी तरीके से जमे हुए होते हैं, एक तरतीब से तरतीब ब तरतीब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उस हालत को हम क्या कहते हैं, कलमी ठोस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ग्राफाइट है, ग्राफाइट परतों की शक्ल में पाया जाता है, इसका मतलब सालेमात उसमें तरतीब से पाए जाते हैं। और हमारे पास हीरा है, हीरे में भी सालेमात तरतीब से पाए जाते हैं, यानी कि वो कलमी ठोस की मिसाल है। शक्कर है, शक्कर भी जो है ना हमारे पास उसमें सालेमात तरतीब से पाए जाते हैं। नमक में भी सालेमात तरतीब से पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कलमी ठोस कहलाते हैं। कलमी ठोस के बाद एक और ठोस की किस्म है हमारे पास नाकलमी ठोस, जिसको हम कह रहे हैं अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि ये ठोस की ऐसी किस्म है जिसमें सालेमात बेतरतीब होते हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं होती है, बेतरतीब ये पूरी तरीके से ठोस में जमे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं नाकलमी ठोस। जैसे मिसाल है हमारे पास कागज का टुकड़ा, कागज है, कागज पर सालेमात बेतरतीब जो है ना कागज पर जमे हुए होते हैं। और ग्लास है, कांच है, ग्लास जिसके ऊपर सालेमात बेतरतीब होते हैं। और हमारे पास सफूफ जिसको हम लोग कह रहे पाउडर, उसमें भी सालेमात बेतरतीब होते हैं। तो वो तमाम चीजें क्या कहलाती है, नाकलमी ठोस कहलाती है। इसलिए ठोस की कितनी हालतें हैं, दो किस्में हैं, कलमी ठोस और नाकलमी ठोस। कलमी ठोस में सालेमात तरतीब से होते हैं, नाकलमी ठोस में सालेमात बेतरतीब होते हैं। कलमी ठोस का अगर हम मुताला करते हैं, कलमी ठोस के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करते हैं, तो वो मुताला करना, वो मालूमात करना क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी यानी कि ठोस कलमी ठोस का मुताला करना क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। कलमी ठोस को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कलमी ठोस मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है हमारे पास रवानी कलमी ठोस, रवानी कलमी ठोस। दूसरी मिसाल है हमारे पास धाती कलमी ठोस और तीसरी मिसाल है हमारे पास शरीक गिरफ्ती कलमी ठोस। कलमी ठोस के 3 अक़साम हैं, रवानी कलमी ठोस, धाती कलमी ठोस और शरीक गिरफ्ती कलमी ठोस। रवानी कलमी ठोस किसको कहेंगे, कलमी ठोस की वो किस्म जिसमें सालेमात रवानी बंद को रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये सालेमात क्या करते हैं, रवानी बंद को रखते हैं। तो ऐसे सालेमात ठोस शय है, ऐसे ठोस रवानी कलमी ठोस कहलाते हैं। धाती कलमी ठोस किसको कहेंगे, ऐसी ठोस की ऐसी हालत जिसमें जो है ना वो ठोस शय मकनातीसी खुसूसियात को बतलाती है, वो ठोस शय बरक़ी मौसिल को बतलाती है, वो ठोस शय पूरी तरीके से जुड़ी हुए सालेमात के साथ, मुस्बित सालेमात के साथ होते हैं, जैसे लोहा है, जैसे तांबा है। ये तमाम चीजें क्या कहलाती है, धाती कलमी ठोस कहलाती है। उसी तरीके से तीसरी कलमी ठोस की किस्म हमारे पास शरीक गिरफ्ती कलमी ठोस, यानी कि कलमी ठोस की ऐसी किस्म जिसमें सालेमात में शरीक गिरफ्ती बंद पाया जाता है, जिसमें शरीक गिरफ्ती बंद पाया जाता है, वो ठोस की तीसरी किस्म जिसको शरीक गिरफ्ती कलमी ठोस कहते हैं। तो कलमी ठोस को 3 अक़साम में तक़सीम किया गया, रवानी कलमी ठोस और धाती कलमी ठोस और शरीक गिरफ्ती कलमी ठोस। कलमी ठोस का मुताला करना क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। उसी तरीके से कलमी ठोस में 2 हालतें पाई जाती हैं, एक को कहते हैं हम लोग कलमी जाली और एक को कहते हैं हम लोग इकाई खाना। इकाई खाना और कलमी जाली। कलमी जाली यानी कि क्रिस्टल लैटिक कलमी जाली, इकाई खाना यानी कि यूनिट सेल, यूनिट सेल, इकाई खाना, कलमी जाली, क्रिस्टल लैटिक
قلمی جالی کس کو کہیں گے؟ قلمی جالی یعنی کہ یہ قلمی ٹھوس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم خصوصیت رکھنے والا حصہ ہے، جس میں کیا ہوتے ہیں؟ رما، جواہر یا سالمات ایک ترتیب سے پائے جاتے ہیں۔ ایک ترتیب ہوتی ہے، ترتیب سے جم کر ایک جالی تیار کرتے ہیں، اسی جالی کو ہم قلمی جالی کرسٹل لیٹک کہتے ہیں۔ اکائی خانہ یونٹ سیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک قلمی ٹھوس کی ہی قسم ہے، جو کیا ہوتی ہے؟ سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے، سب سے بڑا حصہ قلمی جالی کا، سب سے چھوٹا حصہ اکائی خانہ یونٹ سیل کا۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ سالمات ترتیب سے پائے جاتے ہیں، اور ترتیب سے پائے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹھوس کی مکمل ساخت کو بتلاتے ہیں۔ ٹھوس کی مکمل ساخت کو بتلانا اکائی خانہ یونٹ سیل کہلاتا ہے۔ اکائی خانہ یونٹ سیل مزید 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، یعنی کہ اکائی خانہ 3 اقسام میں پایا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ہم لوگ ابتدائی اکائی خانہ، اور دوسرا ہوتا ہے FCC، تیسرا ہوتا ہے BCC۔ اکائی خانہ پرائمری یونٹ سیل، پرائمری یونٹ سیل ابتدائی اکائی خانہ۔ FCC یعنی کہ فورس سینٹرڈ کیوبک۔ BCC یعنی کہ باڈی سینٹرڈ کیوبک۔ ہاں، قلمی جالی ایک قسم ہے اور ایک قسم اکائی خانہ ہے۔ قلمی جالی میں بھی سالمات ترتیب سے پائے جا رہے اور اکائی خانے میں بھی سالمات ترتیب سے پائے جا رہے، لیکن اکائی خانے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس شے کی مکمل ساخت کو معلوم کیا جاتا ہے۔ وہ اکائی خانہ مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ابتدائی اکائی خانہ پرائمری یونٹ سیل، دوسرا ہے FCC جس کو ہم کہہ رہے فورس سینٹرڈ کیوبک، تیسرا ہے BCC باڈی سینٹرڈ کیوبک۔ پہلی قسم ابتدائی اکائی خانہ یونٹ سیل، یہ کیا ہوتا ہے؟ مکعب ہے۔ مکعب جیسے کہ ہمارے پاس اس طریقے سے مکعب ہے، مکعب کے کونوں پر پوائنٹس پائے جاتے ہیں، صرف کونوں پر۔ ایک یہاں پر اچھی طریقے سے آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں۔ مکعب ہے، جیسے کہ ایک مکعب ہمارے پاس اس طریقے سے موجود ہے۔ مکعب کے کونوں پر پوائنٹس پائے جاتے ہیں، سامنے کی ایک کونے ہیں اور پیچھے کا یہ۔ تو مکعب کے صرف کونوں پر پوائنٹس پائے جاتے ہیں، جس سے اس مکعب کا بیرونی حصہ پوری طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ایسا کونوں پر پوائنٹس رکھ کر معلوم کرنا ابتدائی اکائی خانہ پرائمری یونٹ سیل کہلاتا ہے۔ اکائی خانے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھوس حالت کی مکمل ساخت کو معلوم کر رہے ہیں۔ تو ایک ساخت معلوم کرنے کا طریقہ ابتدائی اکائی خانہ، جس میں کیا ہوتے ہیں؟ مکعب کے کونوں پر پوائنٹس پائے جاتے ہیں، کونوں پر نقاط پائے جاتے ہیں، جس سے اس ٹھوس کا بیرونی حصہ، بیرونی شکل کو معلوم کیا جاتا ہے، اسی کو ہم ابتدائی اکائی خانہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے دوسری قسم ہمارے پاس FCC یعنی کہ فورس سینٹرڈ کیوبک۔ یہ فورس سینٹرڈ کیوبک میں کیا ہوتا ہے؟ مکعب میں نقاط پوائنٹس کونوں پر پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک پرت کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے یہ مکعب ہے ہمارے پاس، مکعب کے دائیں جانے والی پرت کے درمیان میں ایک نقطہ، بائیں جانب والی پرت کے درمیان میں ایک نقطہ، اوپر پائے جانے والی پرت کے درمیان میں ایک نقطہ، نیچے پائے جانے والی پرت کے درمیان ایک نقطہ، سامنے پائے جانے والی پرت کے درمیان ایک نقطہ اور پیچھے پائے جانے والی پرت کے درمیان میں ایک نقطہ۔ ہر ایک پرت کے درمیان میں نقاط پائے جاتے ہیں، کونوں پر پائے جاتے ہیں پوائنٹس، کونوں کے ساتھ ہر ایک پرت کے درمیان میں نقاط پائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ٹھوس کی شکل کو معلوم کرنا، اس طریقے سے ٹھوس کی ساخت کو معلوم کرنا FCC فورس سینٹرڈ کیوبک کہلاتا ہے۔ اکائی خانے کی تیسری قسم ہمارے پاس ہے BCC باڈی سینٹرڈ کیوبک، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ مکعب کے کونوں پر نقاط پائے جاتے ہیں،
کونوں پر نقاط پائے جانے کے علاوہ مکعب کے درمیان میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے، ایسا نقطہ پایا جانا BCC باڈی سینٹرڈ کیوبک کہلاتا ہے۔ تو اکائی خانے کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکائی خانہ یعنی کہ نقاط ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور ٹھوس کی مکمل ساخت کو معلوم کیا جاتا ہے، جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ابتدائی اکائی خانہ FCC فورس سینٹرڈ کیوبک، BCC باڈی سینٹرڈ کیوبک۔ ابتدائی اکائی خانے میں مکعب کے کونوں پر پوائنٹس پائے جاتے ہیں اور FCC میں مکعب کے کونوں کے علاوہ ہر ایک پرت کے درمیان میں ایک پوائنٹ پایا جاتا ہے، اور BCC میں مکعب کے کونوں کے علاوہ مکعب کے درمیان میں ایک پوائنٹ پایا جاتا ہے، اس کو BCC باڈی سینٹرڈ کیوبک کہتے ہیں۔ تو یہ اکائی خانہ کہلا۔ سوال آ سکتا ہے کہ قلمی جالی اور اکائی خانے کے درمیان فرق کو بتلائیے۔ تو قلمی جالی قلمی ٹھوس کی وہ قسم ہے جس میں سالمات ترتیب سے پائے جاتے ہیں، اور اکائی خانہ قلمی ٹھوس کی وہ قسم ہے جس میں سالمات ترتیب سے ایک صحیحاتی ترتیب علاقے میں ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور یہ ٹھوس کی مکمل ساخت کو بتلاتے ہیں۔ اکائی خانہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ابتدائی اکائی خانہ FCC فورس سینٹرڈ کیوبک، BCC باڈی سینٹرڈ کیوبک۔ تو یہ تھا ٹھوس حالت کے بارے میں کچھ مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد ہم لوگ اس میں ہشت پہلو سوراخ اور جو ہے نا چوسطحی سوراخ، ٹیٹراہیڈرل ہول اور آکٹاہیڈرل ہول، اور جو ہے نا شارٹکی نقص، فرینکل نقص، قلمی نقص کے قلمی جالی میں قلمی ٹھوس میں نقائص بھی پائے جاتے ہیں جس کو قلمی نقص کہتے ہیں، اور اس میں قلمی نقص میں شارٹکی نقص ہے، فرینکل نقص ہے، اور اس کے بعد براگ کی مساوات موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے 4 مارکس کے لیے انٹرمیڈیٹ میں، براگ کی مساوات۔ انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ کا ناچیز استاد شیخ پرویز۔ اللہ حافظ۔